آپ کو لگ رہا ہے عوام کا ٹرسٹ اٹھ گیا ہے سارے انسٹیٹیوشن سے؟ عوام کا ٹرسٹ تو بھی بہت عرصے سے اٹھا ہوا ہے. عوام بیچارے کو کیا ملتا ہے؟ وہ تو دیکھیے، آپ کی آبادی جو ہے وہ 23 کروڑ ہے. اس میں سے کتنے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ بیچارے اپنے مسئلے کو سپریم کورٹ تک لا سکیں؟ بالکل سچی بات ہے. اس بیچارے کو تو لوکل لیول پہ تھانہ کچہری سے جو واسطہ پڑتا ہے تو اس کو تو کبھی انصاف نہیں ملتا. اس میں بھی کبھی جاتے ہیں کیسز، کبھی نہیں وغیرہ. یہ جو سارے مسائل ہیں یہ ہماری بنیادی طور پر مڈل کلاس کی نسبتاً خوشحال لوگ، نسبتاً پڑھے لکھے لوگ، تو ان کے ایشوز ہیں یہ. اور یہ ہر سوسائٹی میں بہرحال ایک ووکل طبقات ہوتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو اس میں اب وہ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دیکھے نا، اتنا ایک آپ نے بلڈ اپ کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی ہے وہ سب چور لٹیرے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ونجلی دی کوک سن کے کوئی اتر پہاڑوں آیا، تو وہ دیدہ ور پیدا ہو گیا. ہماری نرگس ایکٹریس نہیں مثلا تو وہ رو رہی تھی ہزاروں سالوں سے، تو ہمیں دیدہ ور کی صورت ایک کیرزمیٹک فاسٹ بالر مل گئے جنہوں نے پھر کینسر ہسپتال بنایا اپنی والدہ کے لیے، اور بندہ ایماندار ہے. اب جب اتنی ڈیوائیڈ ہو جائے کہ پورے ملک کے اندر صرف ایک ایماندار آدمی رہ گیا ہے، وہی ہمیں لیڈ کر سکتا ہے، اور اس کو تتی ہوا نہیں لگنی چاہیے. تو پھر اس میں یعنی باقی لوگ کہاں جائیں؟ پھر تو یہی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم کریں. ہمارے ہاں یعنی کہ ماشاءاللہ مسلمان لوگ ہیں، ویسے بھی وہ ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو انہیں خلیفہ ڈکلیئر کر دیا جائے انٹل بتا عمر. تو یہ جو 2 دن سے جو ہو رہا ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مڈل کلاس جو لوگ ہیں ان کی ہی فرسٹریشنز باہر نکل رہی ہیں، یا یہ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ایک ہی ایماندار انسان رہ گیا ہے پوری سوسائٹی میں؟ دیکھیے، اس میں مختلف لوگ ہیں. یہ جو سارا ہنگامہ رائی ہوئی ہے، ایک تو ہمارے ہاں ڈی ایچ اے میں اپریسڈ بہت مظلوم جو ہے کلاس رہتی ہے. بالکل. جن بیچاروں کے پاس بس ایسے یعنی 4-5 پلاٹ ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو ہمسائے میں لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس 10 ہوتے ہیں، کسی کے پاس 8 ہوتے ہیں. یہ تو بہت اسٹرگل کر رہے ہیں پھر تو. اور گاڑی ان کی SUV ہوتی ہے، تو ان کی جو ایسپریشنز جو ہیں وہ میٹ نہیں ہوتی. تو وہ بہت ہی مظلوم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. بے شک. تو ان کو یہ ہے کہ وہ تو ویسے ہی نیک لوگ ہوتے ہیں، کرپشن تو کرتے نہیں. ان کا تو یہ ہے کہ وہ اتفاق سے ایسے ادارے میں تھے، وہاں پہ ترقی کے ساتھ ساتھ انہیں پلاٹ ملتے رہے، تو اس میں برائی کیا ہے. اور انہیں اچھے اسکولوں میں جاتے رہے ہیں. اب وہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو ایک اس بات کا دکھ ہے کہ جی یہ سسٹم جو ہے نا میرٹوکریسی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اپریسڈ کلاسز ہیں ڈی ایچ اے، اور دوسری جو آپ کی گیٹڈ کمیونٹیز کے لوگ ہیں. اس کے بعد ہے بالکل عام آدمی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بے روزگار ہے، مہنگائی ہے. اس نے کہا یار یہ موب بنا ہوا ہے تو میں بھی لوٹ مار میں حصہ ڈالوں، کیوں نہیں. تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، یہ ایک قسم کے لوگ نہیں ہیں. ایک طرف آپ کا ریلیٹیولی انتہائی خوشحال طبقات کی لیڈیز اینڈ ریلیٹیولی ینگر یعنی پیپل، دوسری طرف ریج ہے ایک لیفٹ بیہائنڈ کا غریب آدمی کا. تو وہ سارا وہ ایک مکس ہو جاتا ہے. اور یہ جو لیفٹ بیہائنڈ ہیں، یہ بھی انہیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ مطلب ہمیں بچانے کے لیے بس ایک ہی بندہ ہے. ان کا تو یہ ہے کہ دیکھیے ان کے اندر صدیوں سے نسلوں سے ایک غصہ ابھر رہا ہے، تو وہ موقع دیکھتے ہیں. ایسے ہی لوگ اگر آپ کبھی ان کی ایج گروپ دیکھیں، ان کی تصاویر پہ غور کریں، ان کی لباس پہ غور کریں، شاید ایسے ہی لوگ آپ کو جن دنوں خادم حسین یعنی مرحوم گل ان کی جو تحریک تھی، بالکل، تو آپ کو اسی طرح کا یہی آپ کو کلاس نظر آتی تھی. تو یہ ایز سچ کسی جماعت کے حامی نہیں ہوتے، یہ سسٹم سے اکتائے ہوئے نوجوان ہیں، چاہے کوئی بھی ہو سسٹم جن میں، کی امید جو ہے وہ باقی نہیں ہے. تو وہ غصے سے بھی پھرے ہوئے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ فضا بنی ہے، چلو یار یہ پتھر مارو. یہ لیکن اس صاحب نہ PTI ذمہ داری لے رہی ہے ان لوگوں کی، نہ PMLN لے رہی ہے. دونوں ایک دوسرے پہ بات ڈال رہے ہیں کہ نہ یہ ہمارے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہ یہ ہمارے لوگ ہیں. لوگوں شوگوں کا تو کیا. دیکھیے اب ایک سیدھی سی بات ہے کہ لاہور سے جب چلے ہیں خان صاحب، تو انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا جس میں وہ اسپیسیفکلی نام لیتے ہیں ایک آفیسر کا، ٹھیک ہے نا. یہ تو میٹر آف ریکارڈ ہے نا.
اور اس کے بعد وہ قوم کو کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا، میرے پاس اطلاعات ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، تو قوم کو پھٹ پڑنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی وہ بات ختم کرتے ہیں سری لنکا پہ ان کی کلپ ختم ہو جاتی۔ اب سری لنکا میں کیا ہوا تھا؟ سری لنکا میں جو سمبل آف پاور تھے ان کے گھروں میں گھس گئے تھے نا لوگ، اپنی فرسٹریشنز نکالیں۔ انہوں نے سمبل آف پاور کس کو ڈسکرائب کیا اپنے اس ویڈیو میسیج میں؟ اس سمبل آف پاور میں لاہور چلے گئے لوگ، ٹھیک ہے نہیں بات؟ تو اس کو یہ کہنا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، یہ تو زیادتی ہے، ان کو اون کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ ہاں جی وہ ذرا نوجوان لوگ زیادہ بھٹک گئے، تھوڑا سا اپولوجیٹک ہو سکتے ہیں، لیکن ڈینائل موڈ میں نہیں آپ جا سکتے، اور خاص طور پر یہ جو اتنا ساری آڈیو لیکس وغیرہ آ گئی۔ اب اس میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ یہ ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، جیسے یہ کہتے تھے نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو اسی طرح کم از کم یعنی پنجاب کی حد تک، حتیٰ کہ سندھ میں بھی ملٹری انسٹالیشنز وغیرہ یا ان سے کنیکٹڈ عمارتیں جو ہیں دے ور آلویز کنسیڈرڈ ریڈ لائن۔ اب یہ کور کمانڈر سے منسوب گھر، کور کمانڈر یہاں رہتے نہیں تھے، وہاں گھس جانا لاہور شہر میں، تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ کور کمانڈر کے گھر میں اور اس کو آگ لگا دی۔ ارے بیوی یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بالکل۔ اور وہاں پہ باقاعدہ مار داڑ سے لاؤ کراؤ، تو وہ ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی نا۔ اب یہ کہ اس کو ریاست کا سب سے طاقتور ادارہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بغیر ریاست کا وجود اٹ سیلف جو ہے برقرار رکھنا ممکن نہیں، ورنہ یمن میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ابھی حال ہی میں سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، ابھی یہ تو یعنی پرسوں کی بات ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ اب اس وقت واقعتاً بہت غصے میں ہوگا، تل ملا رہا ہو۔ اس میں انہوں نے محسوس کیا ہوگا کل جو واقعہ ہوا ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے ناز نخرے برداشت کیے ہیں کہ یار ہمارا تو ساتھ نہیں دیا۔ تو پھر میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اشرافیہ کے درمیان کی لڑائی ہے۔ ریاست کا ایک ستون محسوس کر رہا ہے کہ یار ہمارے ساتھ ہماری ریڈ لائن کراس ہوئی، تو دوسرا ستون جو ہے اس کے بارے میں متفکر نہیں۔ اس ستون کو فکر یہ ہے، اچھا ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، لیٹس می بی ویری کلیئر۔ ایک تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے جو میں تمہیں بار بار کہتا رہتا ہوں دعا، کہ اب یعنی تجزیہ ناممکن ہو گیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا غیر جانبداری سے۔ جی گال کرو تھی عمران دے نال ہو کے نہیں گئے ہو، ارے بھائی نہیں، آپ کو دونوں سائڈ کو دیکھ کر پھر آپ اس میں سے نتیجہ نکالیں۔ اس حکومت کی سب سے بڑی انکمپیٹنس جو ہے دا وے دے اریسٹڈ ہم۔ بھائی آپ اتنا رینجر کا آج کا زمانہ بھیا، ایک ایک پل کی جو ہے وہ یوں کر کے ویژول یوں سپریڈ ہوتے ہیں، تو آپ دکھاتے ہیں کہ یہ اتنا ایک ہجوم ہے 100+ رینجرز کا ود آل جنو۔ کیا بھی وہ کلبھوشن یادیو کو پکڑنے جا رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اس میں شیشے توڑ رہے ہیں۔ وہ گاڈ سیک، آپ کے پاس آپ نے ان کو سپیس دی، سپیس یہ دی کہ ایک تو ویژول آپ کے بنے کہ یار جیسے بہت بڑے کوئی دہشت گرد یا چے گویرا کو پکڑنے جا رہے ہیں رینجرز کے لوگ۔ دوسرا، آپ عدالت کی پریسنٹ میں، بہرحال ایک عدالت کی سینکٹی ہے، آپ کو 100 گلے ہوں 100 شکوے ہوں، آپ وہاں سے پکڑتے ہیں، تو آپ نے سپیس دے دی نا۔ دوسری طرف ان سے آپ بات کریں گے تو یہ جواز دیں گے کہ صاحب اگر ان کی گرفتاری کے لیے ہم زمان پارک جاتے ہیں تو وہاں سے پیٹرول پمپ پھینکے جاتے ہیں، یعنی بم پھینکے جاتے ہیں جی، اور اتنے ہمارے پولیس والے جو ہیں زخمی پڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی آپ کی بات سے اگری کرتے ہیں، لیکن پولیس کے پاس 100 طریقے ہونا چاہیے نا۔ آخر کچے کے علاقے میں بھی پکڑا جاتا ہے نا، کتنی بھی ریزسٹنس ہوتی ہے، آپریشن ہوتے ہیں نا۔ بالکل، تو آپ پکڑیں، تو آپ نے خود یہ سپیس دی۔ اب نظر بظاہر وہ ادارہ اپنی عزت بچا رہا ہے، آئی مین عدلیہ، کہ بھائی ہماری سینکٹٹی وائلیٹ ہوئی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب وہ دوسرا ادارہ یہ کہے گا کہ اچھا جی اپنی سینکٹٹی تو یاد رہی، تو جو ہمارے ساتھ ہوا وہ نہیں یاد۔ اس کے بعد ہمارے صدر پاکستان ہیں، یہ صدر مملکت ہیں، یا تو ہونا کہ تحریک انصاف کے صدر، انہوں نے آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ان کی کل انہیں بھیجا جاتا ہے واپس ریسٹ ہاؤس، تو پریزیڈنٹ صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں ملاقات کے لیے۔ یعنی آپ اپنی وفاداری نبھا رہے ہیں۔ بھائی صاحب آپ یعنی کور کمانڈر کے گھر گئے تھے، یو آر سپریم کمانڈر، بالکل ٹھیک ہے نا بات۔ تو اس طرح میں تمہیں یعنی فرینکلی بات بتاؤں، جو آپ کہتی رہتی نا کیوس، تو یہ بات کیوس کی ہے، مزید کیوس کی ہے، اور یہ ٹاپ ٹیئر سے شروع ہوتی ہے کیوس، تب جا کے گراس روٹ لیول پر آ کے تباہی بھیجتی ہے۔
عام آدمی کے لیے تو پتہ نہیں کتنی صدیوں سے کیوس ہے، لیکن بیسیکلی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ایلیٹ سٹرکچر ہے وہ اب کلیپس ہو رہا ہے۔ تو سر یہ تو پھر ایک طریقے سے اچھی بات ہوئی نا، جو اتنے عرصے سے ایلیٹ اسٹرکچر کو کوئی مات نہیں دے پا رہا تھا۔ ارے بی ایلیٹ سٹرکچر کے بعد اگر کوئی راستہ نکل رہا ہو نا، 1857 میں بھی ایلیٹ سٹرکچر ٹوٹا تھا نا، تو غالب جو ہیں اپنے گھر میں چٹخنی لگا کے تو محصور ہوئے بیٹھے تھے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے، آپ کے بس میں کچھ نہیں رہتا اور اسی پہ بس کر دو بھائی، خدا کے لیے دل نہ جلاؤ۔ چلیں سر، اسی نوٹ پہ آج کی ایپیسوڈ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔